ببلو وائس کے دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ پیارے دوستوں، کوئی اس ناول کا نام بتا سکتا ہے پلیز؟ ہیرو کا تعلق امیر گھرانے سے ہوتا ہے اور وہ جاپان میں رہتا ہے، جہاں پہ وہ شوقیہ طور پر سردیوں میں ابلے انڈے بیچتا ہے۔ ہیروئن غریب گھرانے کی ہوتی ہے اور اپنا ذاتی تندور چلاتی ہے، ساتھ میں وہ ایک پلانٹ پہ بھی کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو پڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ رات کو یوگا کی کلاس بھی لیتی ہے اور فجر سے لے کر 12 بجے تک کھیتی باڑی کا کام کرتی ہے۔ ساتھ میں ایک پارلر بھی بنا رکھا ہوتا ہے جس میں بچوں اور بڑوں کی حجامت کا کام بھی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ناول کی ہیروئن ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک دن ایک مسافر کا ہیروئن کے تندور سے گزر ہوتا ہے جو اس سے روٹی مانگتا ہے اور ہیروئن اسے مفت روٹی دیتی ہے، جسے کھانے کے بعد وہ مسافر ہیروئن کو اپنی بہو بنانے کا سوچ لیتا ہے۔ دراصل وہ مسافر امیر ہیرو کا ابا ہوتا ہے۔ ارے آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اب ناول ہی ایسا تھا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ دوسرے دن ہیرو کا امیر ابا ہیروئن کے گھر ہیرو کا رشتہ لے کر جاتا ہے تو ہیروئن اس شرط پہ راضی ہوتی ہے کہ وہ سسرال جا کر بھی اپنا تندور چلائے گی اور تندور بھی اپنا یہ والا ہی لے کر جائے گی۔ ہیرو ایک دن دکان سے انڈے خریدتا ہے تاکہ گھر جا کر انہیں ابال کر بیچ سکے، تو انڈوں کا شاپر اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے انڈے سے ایک بچہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے ہیرو بہت خوش ہوتا ہے۔ ہیرو جاپان سے ہی یہ خبر اپنی امی کو بتاتا ہے تو وہ اپنے گھر میں ایک بڑی پارٹی ارینج کرتی ہے۔ پارٹی میں ہیروئن کو بھی بلایا جاتا ہے۔ جب کھانا شروع ہوتا ہے تو ہیروئن کے سامنے آدھی کچی آدھی پکی روٹی رکھی جاتی ہے، جسے دیکھ کر ہیروئن کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ خود روٹیاں لگانا شروع ہو جاتی ہے۔ ہیرو کی ماں اپنی ہونے والی بہو کا یہ روپ دیکھ کر صدقے واری جاتی ہے۔ ہیرو جاپان میں اب پریشان رہنے لگتا ہے کیونکہ انڈے سے نکلنے والا چوزا اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ ہیرو اس کے لیے ایک الگ سے ملازم رکھتا ہے جو چوزے کی دیکھ بھال کرے۔ ہیرو کے ابا حضور اصرار کرتے ہیں کہ وہ چوزے کو لے کر پاکستان آ جائے، مگر ڈاکٹر سفر کرنے سے منع کر دیتے ہیں کہ اس سے چوزے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہیروئن کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہیرو چوزے کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ جاپان چلی جاتی ہے اور ہیرو کو تسلی دیتی ہے کہ اب میں آ گئی ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیرو ہیروئن کو جاپان میں دیکھ کر چوزے کو اگنور کرتا ہے۔ ہیرو کا یہ رویہ دیکھ کر چوزا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس سے آگے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو اس ناول کا نام پتہ ہے تو برائے مہربانی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔